بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ روزہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے مظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ ناظرین، اصل بات تو قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اور زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر یاد کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب جب روزے دار نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر اور کوئی روزہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کر دیں گے۔ نمازیوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والوں کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والوں کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے، یا رب، یہ روزہ دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے تو کیا ان کو اس کا اجر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ میرے بھوکے پیاسا رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، وہ بھی اپنا حال خود جانتا ہے۔ ناظرین، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، آپ کو مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کیونکہ نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکالیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں، اس کو بھوک بھی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا رب، اس کو تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ، میں نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی یہ کہ جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے رکھ کے کمزور ہو گئی، لیکن جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت اور قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھے تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ: جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکور بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان بیان کردہ فرامین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ امید ہے کہ روزے کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ضرور ٹائپ